السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 96 to 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہاں پر ذی کو زال کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ زیر کے ساتھ یا ساکن ہے تو یہ حرف مدہ ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کاف کو بھی ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ یہاں میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، یُعَمَّرُ، را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کر رہے ہیں سنہ، تا جو ہے یہ ہا کی آواز دے گی، خاموش ہو جائے گی۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ یہاں نون ساکن ہے تو یہ خاموش ہے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں جزم اور تشدید دو مووز اکٹھی آ گئی ہیں تو جزم والا جو حرف ہے یعنی جو ساکن حرف ہے وہ خاموش ہو جائے گا، مشدد حرف پڑا جائے گا۔ اب ہم نے الف کو یا سے ملانا ہے، یا حروف یرملون میں ہے، تو جب بھی یرملون حروف آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ان کے اوپر آپ کو تشدید ملے گی۔ جب ہم نے پچھلے حرف کو اس حرف سے ملانا ہے تو غنہ کرتے ہوئے یعنی الف کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، پھر میم کے اوپر بھی غنہ کریں گے۔ غنہ یعنی آواز ناک میں جاتی ہے، نون کی آواز یہاں پر ختم ہو جائے گی، ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑا جائے گا۔ این یعمر واللہ بصیر بما یعملون۔ قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قوف کو موٹا پڑھیں گے، نون کے اوپر ہم نے احفا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ احفا یعنی نون کی آواز کو واضح کر کے نہیں پڑھنا، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ احفا کب کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ابھی میں دہراتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زہ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو ان میں سے یہ 15 حروف ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی حرف آئے گا تو ہم نے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ پھر یہاں با کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، با ساکن ہے۔ کلکلا والے حروف 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں، دونوں صورتوں میں ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا ہوتا ہے۔ کلکلا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا۔ لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اگر سانس ختم ہو جائے، رکنا پڑے تو آپ نے پھر کوشش کرنی ہے کہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں۔ یہاں اللہ کی لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ نون کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ قوف کو لام سے ملائیں گے۔ لام حروف یرملون میں ہے، یہاں مشدد لام ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لیکن یرملون حروف میں 2 حروف ایسے ہیں، لام اور را۔
جن کے اوپر غنہ نہیں ہوتا. یعنی اب یہاں ہم ملائیں گے نا مصدقا لما، تو کلمہ یہاں لام کے اوپر ہم رکیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اس کو جلدی سے ادا کیا جائے گا. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین. ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. یہاں احفا کریں گے نون کے اوپر، نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے لیٹر کیف. ابھی میں نے آپ کو بتائے ہیں حروف احفا، اب کیف بھی ان میں شامل ہے. تو اب ہم پڑھیں گے ما کان، من کان نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ما کان عدوا للہ. اللہ کی یہ جو درمیان والی لام ہے نا، اس کو موٹا پڑھتے ہیں اگر اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اور اس کو باریک پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے. اب یہ جو درمیان والی لام ہے، اس سے پہلے یہ لام ہے تو اس کے نیچے زیر ہے، اس لیے اب دونوں لام کو باریک پڑھیں گے. للہ، اس لام کو اپنے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد متصل ہے. وملائکتہ، ہاں کو تھوڑا سا لمبا کیا کیونکہ یہ کھڑا زیر ہے. ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. یہاں پر تا کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد کیا ہے؟ با. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے جہاں بھی تنوین ہو یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. یہاں جب ہم پڑھیں گے نا آیاتن، نون کی آواز ہے تو وہ نہیں آنی چاہیے کیونکہ تنوین ہے، اس کے بعد با ہے، تو تن میں جو نون ہے اس کو ہم نے میم سے بدلنا ہے. آیاتم بینات، اور یہ اصول قلب کہلاتا ہے. وما یکفر بہا الا الفاسقون. وما یکفر بہا الا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے. غنہ یعنی آواز ناک میں جائے گی، ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑھا جائے گا. ولما، اور میم کو آپ نے 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ زبر ہے میم کے اوپر اور ساتھ الف ہے تو یہ حرف مدہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا حرف مدہ 3 ہیں، زبر کے ساتھ الف، کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، ساتھ یا ساکن ہو، اور کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو اور ساتھ واو ساکن ہو، تو یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں. ان کو ہم 1 الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں.
یہاں میم جو ہے یہ حروف یرملون ہے. یرملون حروف کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. تو جب ہم نے لام کو میم سے ملانا ہے تو غنہ کرنا ہے. رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق. قاف کو میم سے ملاتے ہوئے پھر غنہ کریں گے، لیکن جب نون کو لام سے ملائیں گے تو غنہ نہیں کریں گے. فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم. را کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف کے اوپر مد ہے. یہ مد متصل ہے، اس کو ہم نے 5 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. اس مد کو بھی، یہاں جیم کو بھی. ٹھیک ہے، تو را کو موٹا بھی پڑھیں گے، لمبا بھی پڑھیں گے. وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اب یہاں پر جب ہم نے وقف کیا تو را کو ساکن پڑھیں گے، سحر. یہاں را کو موٹا پڑھا. وما كفر، لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، حرف لین ہے. لام زبر لا آواز نہیں رہے گی، لام زبر یا لئی. حروف لین 2 ہوتے ہیں. کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ یا ساکن ہو، اور کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ واو ساکن ہو، تو یہ 2 جو ہیں آوازیں یہ لین حروف کی بنیں گی. جیسے لام زبر یا لئی، اگر ادھر واو آ جائے تو لو، لئی لو، بئی بو، جئی جو. تو یہ لین حروف کی آوازیں ہیں. پھر نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے اور شین سے ملانا ہے. شین کے اوپر تشدید ہے نا، ہارڈلی ملائیں گے. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. میم کو آپ نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، اس کے اوپر مد ہے. نون کے اوپر ہم نے احفا کرنا ہے. یہ ہا را دونوں کے ساتھ حروف مدہ ہیں. پھر میم کے ساتھ، را کے ساتھ. جہاں جہاں حروف مدہ ہوں آپ نے دھیان سے ان کو 1 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہاں پر دیکھیں زا کے اوپر زبر ہے نا، ساتھ واو ساکن، تو یہ دوسرا حرف لین. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، زبر کے ساتھ یا ساکن ہو یا زبر کے ساتھ واو ساکن ہو تو یہ حروف لین ہوتے ہیں. را کو موٹا پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر را کو باریک پڑھتے ہیں. لیکن اگر را ساکن ہو تو پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ را سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر بھی ہم را ساکن کو موٹا پڑھیں گے. زیر ہو یعنی را ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زیر ہو تو پھر ہم نے را ساکن کو باریک پڑھنا ہے. یہاں میم کے اوپر زبر ہے نا تو را کو موٹا پڑھیں گے. مرئی وزوجہ وما ہم بضارین. یہاں پر دیکھیں را کے نیچے زیر آ گئی نا، تو اب ہم نے را کو موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے، لیکن حرف مدہ ہے ساتھ تو کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی تھوڑا لمبا پڑھیں گے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ.
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے تو حرف لین ہے. ہم نے پڑھا ولو انہم، نون کے اوپر ہم نے غنہ کیا. آمنو، نون کو کھینچ کر پڑھا. واتقوا، اس کو کو نہیں پڑھنا، واو کی وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اس کو کو کی آواز دیتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں. قو کیونکہ لین حرف ہے. واتقوا لمثوبتم، سا کو جب بھی آپ ادا کریں اور زال کو اور ضو کو، 3 حروف ایسے ہیں جب آپ ان کو پڑھیں ادا کریں تو زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھیں، ان کی آواز نرم آواز پیدا ہوگی. پھر لمسو، ٹھیک ہے، سو نہیں پڑھنا، سو. پھر تا کو میم سے ملاتے ہوئے اپنے غنہ کرنا ہے. لمثوبتم من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہاں پر جو لاسٹ لیٹر ہے نا وہ عین ہے اور ساتھ حرف مدہ ہے، یعنی پیش کے ساتھ واو ساکن ہے. تو اب ہم نے آئین کی جو حرکت ہے نا پیش، اس کو پڑھنا ہے. اب ہم نے آئین کو ساکن نہیں پڑھنا. اگر اس طرح سے وقف آ جائے، حرف مدہ پر وقف آ جائے تو پھر لاسٹ لیٹر کی جو بھی موو ہوگی وہ ادا کی جائے گی. یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے، لمبا پڑھیں گے، نون کو لمبا پڑھیں گے. یہاں دونوں آوازوں کو، قاف کو بھی اور لام کو بھی تھوڑا تھوڑا لمبا پڑھیں گے. پھر لام کو جب نون سے ملائیں گے تو احفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. وَلِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہاں پر دیکھیں عذابٌ، با کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کیے بغیر پڑھیں گے. اب یہاں پر ہم نے عذابٌ نہیں پڑھنا، جلدی سے دا ہوگا. عذاب علیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. یہاں میم کا ادغام ہے، یہ والی میم نہیں پڑھی جا رہی. کیف کو ہم نے مشدد میم سے ملانا ہے. پھر خا کے اوپر زبر ہے، یا ساتھ یا ساکن ہے تو یہ حرف لین ہے، خی آواز بنے گی. را کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. علیکم من خیر من ربکم. میم کو جب را سے ملانا ہے نا تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یرملون حروف میں لام اور را 2 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ نہیں کرتے. یہاں پر را ہے نا، نون کی آواز تو خاموش ہو گئی، میم کو ہم نے را سے ملانا ہے. مر ربکم. واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم.